رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. محترم حاضرین اکرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کی میری اس تقریر کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. حاضرین، جس طریقے سے مجھ سے پہلے شیخ عدنان نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی حدیث آپ کے سامنے رکھی، اور اصل میں یہی وہ نوجوان ہیں جو امت مسلمہ کی ریڑھ کی ہڈی بنیں گے انشاءاللہ. اصل میں اسی قسم کے نوجوانوں کو اللہ چنتا ہے، پھر انہیں نیک توفیق اور ہدایت دیتا ہے، پھر علم سے نوازتا ہے، پھر یہ آگے چل کر اسلام کے ایک بڑے داعی اور مبلغ بننے کے قابل ہو جاتے ہیں الحمدللہ. یہ نوجوان کی کوشش دوسرے نوجوانوں کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے کہ سالوں سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سن رہے ہیں، کیا یہ قابلیت ہمارے اندر بھی ہے کہ حدیث ہم نے سنی اور ہمارے دوست، احباب، خاندان، رشتہ داروں کے سامنے ہم بھی اسی طریقے سے یہ حدیث کو بیان کرنے کے قابل ہیں کیا؟ یہ سوچنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ امت مسلمہ کا ہر فرد داعی ہے. امت مسلمہ کا ہر ایک ایک فرد، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت اپنے اندر ایک داعی کو رکھتی ہے
جس کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ امت محمدیہ کا ہر فرد داعی ہونا چاہیے. اور ہم دعا کرتے ہیں عدنان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی عدنان کو دین اسلام کی خدمت کے لیے ان کی ساری عمر تک چن لے. آمین. آئیں. ناظم جلسہ نے عنوان کا اعلان کیا کہ ترازو میں سب سے بھاری اور وزن اعمال. در حقیقت یہ عنوان ہم نے اس لیے چنا تاکہ تھوڑا سا میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں, آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں, تھوڑا یہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں ایک دوسرے کو ہم یہاں بیٹھ کر کہ آیا صبح سے شام تک ڈالر, درہم, روپیہ, پیسہ, بینک بیلنس, تمہارا جیب گرم ہے کہ نرم ہے, تمہارے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے کہ نہیں ہے, یہ مہینے میں کتنا آیا, آنے والے مہینے میں کیا آئے گا, ڈالر کا کیا پرائس چل رہا ہے, وہاں سے ریال آئیں گے تو کتنے میں ٹوٹ جائیں گے, وہاں سے درہم بھیجے جائیں گے تو کتنا پیسہ ہاتھ کو لگے گا. آؤ ذرا ایک وہ کرنسی کی بھی بات کرتے ہیں کہ انسان یہ دنیا کے اندر ایک ملک میں رہتا ہے, انڈیا میں اپن رہ رہے ہیں, انڈیا کے اندر یہاں پر کرنسی روپیز, گاندھی جی کی فوٹو. اچھا یہ کرنسی آپ کسی دوسرے ملک میں جا کر بتائیں گے, چائنا میں جا کر بتائیں گے بھائی لو 2000 روپے کی کڑک نوٹ ہے, اس کے بدلے میں مجھے سامان دو, دے گا وہ؟ کہ نہیں بھائی. اچھا یہ جو ہم کرنسی 2000 کی نوٹ لیگل انلیگل؟ لیگل, لیکن چلے گی کہاں پر؟ یہاں پر. پھر تم گئے چائنا, تم 2000 کی نوٹ کو چائنا کی کرنسی میں کنورٹ کر دیا, پھر وہاں سے تم نکلے گئے امریکہ, امریکہ میں چائنا کے پیسے چلتے ہیں. نہیں, انسان جہاں جہاں تبدیل ہوتا ہوا جائے گا وہاں الگ الگ طرح کی کرنسی چلے گی. پھر ایک ایسا دور آئے گا یہ سفر کرنے والا انسان اپنی زندگی کا سفر طے کر کے آخرت کا سفر شروع کرے گا, تو پھر وہ آخرت جب شروع ہوگی تو پھر وہاں پر ایک دوسری کرنسی چلے گی جس کو ہم نام اعمال کہتے ہیں. اعمال, آپ کے میرے نیک اعمال اپنے ساتھ ہوں گے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا, جب انسان کو دفنانے کے لیے لوگ جاتے ہیں قبرستان کی طرف تو مردے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں, 2 واپس آ جاتی ہیں, ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے. وہ ساتھ رہنے والی چیز کیا ہے؟ نیک اعمال ہے, کہ ان مردے کے ساتھ وہ قبر میں بھی ساتھ ہے. یہ نیک اعمال ساتھ ہوں گے ہمیشہ تمہارے, آپ کے, ہمارے, چاہے وہ اعمال بد ہو یا پھر نیک ہو, ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے وہ. ترازو, تولنے کی مشین, یہ قیامت کے دن ہوگی, اس پر یقین رکھنا, ایمان رکھنا, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم نے نہیں دیکھا لیکن رب تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 اور 9 آپ تلاوت کرے جا کر, والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. کہا کہ وہ تولے جانے والا دن, پھر وہ ترازو لگائے جانے کا موقع, وہ ترازو میں تولے جانے والے کا وقت حق ہے, حقیقت میں آنے والا ہے وہ دن کہ تمہارے نام اعمال کو تولا جائے گا. پھر کہا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, جن کے نیکیوں کے پڑلے بھاری اور وزندار ہو جائیں گے وہ کامیاب اٹھانے والوں میں سے, کامیاب پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور جن کے نام اعمال میں نیکیاں ہلکی ہوں گی, جن کے گناہ بھاری ہو جائیں گے, پھر رب تعالی ان کو ناکام خسارہ اٹھانے والوں میں شمار کرے. ترازو لگایا جائے گا, 2 پڑلے ہوں گے, کیسے ہوں گے ہم نہیں جانتے لیکن ہوں گے. کیا تولا جائے گا, کیا تولا جائے گا؟
قرآن اور حدیث کے اندر 3 چیزوں کا تذکرہ آیا ہے. تولے جانے کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں 3 چیزوں کا تذکرہ آیا ہے. نمبر 1، خود آدمی کو تولا جائے گا. خود آدمی کو تولا جائے گا. گناہگار ہے تو گناہوں کی بنسبت اس کے جسم کو بنا کر تولا جائے گا. نیکوکاروں میں سے ہے تو نیکوکاروں کے مطابق بنا کر اس کو تولا جائے گا. اس سلسلے میں یہ حدیث یاد رکھیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک بڑے موٹے تازے آدمی کو لایا جائے گا، بڑے بھاری بھرکم وزندار آدمی کو لایا جائے گا اور اس کو ترازو میں رکھا جائے گا. اللہ کے یہاں وہ موٹے تازے بھاری بھرکم آدمی کا وزن مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی آیت نمبر 105 پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہم نافرمانوں کا وزن ختم کر دیں گے. اللہ اکبر. تو ترازو میں تولا جائے گا کیا؟ خود انسان کو، خود بندے کو تول دیا جائے گا. ایک اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، مسند احمد کے اندر اور دیگر احادیث و کتب کے اندر واقعہ نقل ہوا. حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے دبلے تھے، بڑے دبلے، پتلی پتلی پنڈلیاں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ مجھے درخت پر چڑھ کر مسواک توڑنے کا حکم دیا. میں چڑھا درخت پر، توڑنے لگا، نیچے صحابہ کھڑے ہیں. میری پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر وہ ہنسنے لگے کہ دیکھو کتنی باریک اور پتلی پتلے پیر ہیں اس کے، کتنی پتلی پنڈلیاں ہیں اس کی. اللہ کے نبی نے سن کر کہا لوگوں تم ابن مسعود کی پنڈلیوں کا مذاق اڑاتے ہو، یقین جانو کل قیامت کے دن یہ ابن مسعود کی پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہوں گی. اللہ اکبر. تو انسان کو تولا جائے گا. ایک دلیل یہ ملتی ہے. دوسری دلیل، اعمال کے رجسٹروں کو تولا جائے گا. اعمال کے رجسٹر ہوں گے، کتابیں بنی ہوں گی، صحیفے بنے ہوں گے، اچھے عمل کے برے عمل کے، وہ رجسٹروں کو تولا جائے گا. دلائل بہت سارے ہیں. اس سلسلے میں سورہ قاف کے اندر بڑی تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. پھر تم ابھی زبان سے الفاظ نکالتے نہیں، لیکن ایک لکھنے والا لکھ رہا ہے تمہاری باتوں کو. پھر جو لکھا جا رہا ہے اچھا ہوگا تو نیکیوں کے رجسٹر میں، برا ہوگا تو گناہوں کے رجسٹر میں. پھر یہ دونوں رجسٹروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو میں تولے گا. ایک ہو گیا انسان، دوسرا ہو گیا کتاب، تیسرا سیدھے سیدھے اعمال کو تولا جائے گا. نیک عمل برے عمل دونوں کو تولا جائے گا. کیسے بھائی، کیسے تولا جائے گا؟ ایک بنیادی بات یاد رکھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کی صفت ان اللہ علی کل، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو کوئی شکل دے دے تولنے کے لیے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال نیکیوں کو بھی تولا جائے گا، اور جن کے نیکیاں بھاری ہوں گی وہ کامیاب، جن کے گناہ بھاری ہوں گے، نیکیاں ہلکی ہوں گی، وہ ناکام ہونے والے ہوں گے. تو یقین رکھنا ہے ایمان کا حصہ ہے ترازو. انسانوں کو تولا جائے گا، صحیفوں کو، نام اعمال کے کتابوں کو تولا جائے گا، یا خود نیکیوں کو تولا جائے گا. اب دیکھیے اب کون سی کرنسی چل رہی ہے. انسان پہنچ گیا رب تعالیٰ کے حضور میں، آ گیا اللہ کے حضور کھڑا ہے، یہاں پر میدان محشر لگا ہے، ترازو لگا دیا گیا، لوگوں کے نام عمل تول کر فیصلے کیے جا رہے ہیں. صحیح مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے. دیکھو کرنسی کیا چلتی، کرنسی نا رد و بدل، یہ دو لو، ڈالر درہم روپیہ پیسہ. صحیح مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے. ایک انسان ایسا آئے گا جس کی نیکیاں احد پہاڑ کے بڑے بڑے پہاڑوں کے مانند ہوں گی.
کتنی نیکیاں؟ پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی. بعض حدیث میں ایسا بھی ہے انبیاء رشک کریں گے اس کی نیکی. اللہ اکبر. اب ذرا تھوڑا سوچو کیا کیفیت اور ماحول کہ ایک نبی کھڑے ہیں اور نبی وہ بندے کی نیکیوں کو دیکھ کر رشک کر رہے ہیں کہ ہائے کیا نیکیوں کی تعداد لے کر آیا ہے. پہاڑوں جتنی نیکیاں. کرنسی یہ چلنے والا ہے, نیکیاں گناہ یہ چھوں گے اور کچھ نہیں. تمہارے پراپرٹی کے کاغذات, تمہاری ڈگریاں, تمہارا بینک بیلنس, روپیہ پیسہ, ڈالر درہم, کچھ نہیں. بندے کو لا کر بڑی نیکیاں لکھی ہے. ابھی فیصلہ ہونے والا, ایک بندہ آ کر کہے گا یا اللہ یہ جو بندے کا فیصلہ ہونے والا ہے اس نے میرا حق مارا ہے. اللہ اکبر. وہ بھائی جو اپنے بہنوں کا حصہ مار جاتے ہیں ترکے میں سے, وراثت میں سے, وہ ذرا سوچ لے ایک دفعہ. ذرا وہ پڑوسی جو اپنے بازو پڑوسی کی ایک بالی زمین کو ہڑپ لیتے ہیں وہ سوچ لے ذرا. ذرا وہ لوگ جو دوسروں کا حق مار دیتے ہیں, دوسروں کی عزت اچھال دیتے ہیں, دوسروں پر گالی بک دیتے ہیں, دوسروں پر ہاتھ اٹھا کر ظلم کر دیتے ہیں, کہتے ہیں بڑی نیکیاں لے کر آیا ہے. لیکن ایک بندہ یا اللہ یہ بندہ دنیا میں میرے ساتھ یہ ناحق میرا حق مارا تھا, ناانصافی, گالی بکی, ظلم کیا مجھ پر, بدلہ چاہیے. کیا کرنسی چل رہی ہے؟ نیکیاں. اچھا تو آج تو بدلے میں کیا ملنے والا ہے؟ تیرے ساتھ ناحق, ناانصافی, ظلم کیا گیا تیرے ساتھ. وہ ظلم کے بدلے میں, وہ تیرے حق کے بدلے میں, وہ تیری تکلیف کے بدلے میں, یہ بڑی نیکیوں والے کے اکاؤنٹ میں سے ہم تھوڑی نیکیاں تجھے دے دیتے ہیں. جا, بڑی تفصیل سے حدیث ہے. کیا پوچھا اللہ کے نبی نے اصل میں حدیث میں؟ پوچھا جانتے ہو بخیل, بخیل کون ہے؟ بخیل, بخیل سمجھتے ہیں؟ ہاں کون ہے بخیل؟ صحابہ نے پوچھا اللہ و رسول نے. بخیل نہیں. کیا پوچھا اللہ کے نبی نے؟ نہیں, اللہ اکبر, اللہ آپ کو نیکی دے وے. مفلس. مفلس, مفلس کون ہے جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتے یا رسول اللہ. کہا بتاؤ. جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہ مفلس ہے, جس کو کھانا نہ وہ مفلس ہے. پھر اللہ کے نبی نے سنا مفلس کون. اب سنو اصل میں مفلس کون. تم کو اللہ نے روپیہ پیسہ نہیں دیا لیکن اس کی اطاعت کی توفیق دی, تم بڑے دولت مند آدمی ہو دنیا کے. تمہارا ذاتی گھر نہیں لیکن تم اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے ہو, تم بڑے امیر آدمی ہو. مفلس تو وہ یہ جو کھڑا ہے سامنے, نیکیاں لے کر تو آیا ہے لیکن کیا ظلم کر کے. نماز تو پڑھا, بیوی پر ظلم کرا, حج تو کر کے آیا, پڑوسیوں پر ظلم کیا, عمرے تو کر کے آیا, دوستوں کا حق مارا ہوا ہے. بندے آج تو اس کے بدلے میں نیکیاں دینا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک کے بعد دیگر آتے چلے جائیں گے, ایک کے بعد دیگر آتے چلے جائیں گے. اس کی ساری نیکیاں جس پر انبیاء رشک کرتے تھے وہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن جتنے لوگوں کا حق مارا تھا, حق مارنے کی عادت پڑ گئی تھی, ابھی لوگوں کی لائن لگی ہے سامنے. یا اللہ میرا بھی انصاف چاہیے. ارے بندے کی نیکیاں ختم ہو گئی, اب کیا ہے؟ کہا انصاف. اللہ کے نبی کہتے ہیں کرنسی ایکسچینج ایسے ہی ہوگی. اب جس کا حق مارا تھا اس کے کھاتے سے گناہ نکالے جائیں گے, اس کے پیٹ پر لادے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ کرنسی. اب یہ نام عمل تولے جا رہے ہیں, تو یہ نام اعمال کے اندر آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ کیا کہ جب یہ نام اعمال کو تولا جائے گا تو یہ نیکیوں میں تھوڑے نیکیاں ایسی ہیں جو وزن کے اعتبار سے بڑی بھاری نیکیاں ہیں. اللہ اکبر, بڑی بھاری نیکیاں ہیں. آئے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں کہ کون سی نیکیاں ترازو میں بھاری ہونے والی ہیں. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو لائے گا اور اس کے گناہ اس کے سامنے گنوائے گا. اللہ اکبر.
اور پوچھے گا بندے تیرے کھاتے میں تیرے رجسٹر میں یہ گناہ ہیں، کیا ہمارے فرشتوں نے لکھنے میں غلطی کر دی؟ کیا تو مانتا ہے تجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں؟ بندہ کہے گا یا اللہ کوئی غلطی نہیں ہوئی، نہ تیرے فرشتوں نے غلط لکھا، مانتا ہوں مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، اقرار کرے گا اپنے غلطیوں کا۔ کتنے رجسٹر ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا 99% اس کے کھاتے میں گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، سارے گناہ کھول کے رکھ دیے جائیں گے سامنے، رجسٹر کھولے گئے، صحیفے کھولے گئے، کتابیں کھولی گئی، 99% اس کے کھاتے میں گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ بدعمالیہ۔ بندے مانتا ہے؟ ہاں مانتا ہوں یا اللہ۔ فرشتوں نے نہیں یا اللہ، فرشتوں نے صحیح لکھا جو میں نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بندے نیکی بھی ہے کچھ؟ کہے گا یا اللہ کہاں ہے نیکی؟ 99% سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوئے رجسٹر ہے، کہاں نیکی؟ کہا ہاں تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس، تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس۔ کہے گا یا اللہ ایک نیکی، یہ 99% کے رجسٹر، وہ ایک نیکی کیا؟ تیرے ساتھ آج نا انصافی نہیں ہوگی، ہم انصاف کرنے والے ہیں۔ اس کی نیکیوں کے رجسٹر میں سے نکالا جائے گا، ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نکلے گا، وہ کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ بندہ کہے گا اللہ یہ 99% کے رجسٹر ہے، یہ 99 کتابیں گناہوں کی بھری ہوئی ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا جس پر کلمہ لکھا ہے، کیا اس کا مد مقابل ہوگا؟ کہا جائے گا تجھ سے سعادت انصاف کیا جائے گا، فرشتوں سے حکم ڈالو اس کے گناہوں کے 99 رجسٹروں کو ایک پرلے میں، دوسرے پرلے میں ڈالو اس کے وہ چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کو جس پر دنیا میں اس نے گواہی دی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ بندے نے دنیا میں گواہی دی ہم معبود حقیقی ہے، ہماری عبادت اس نے کی، ہماری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ آؤ رکھو اس کے کاغذ کے ٹکڑے کو دوسرے پرلے میں، دنیا دیکھے گی، مخلوق دیکھے گی کہ اس کے 99% رجسٹروں پر یہ کلمہ توحید بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمے کی نیکی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو اور مجھ کو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق دی، یہ بہت بڑی نیکی ہے آپ کی میرے واسطے۔ کیا مانا؟ جو اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے مرتے دم تک شرک کے قریب نہیں جاتا، رب تعالیٰ اسے جنتوں میں ضرور داخل کرے گا انشاءاللہ۔ کیا معلوم ہوا؟ یہ معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ جو بندہ نبی کریم کی اطاعت کی کوشش کرتا ہے، آپ کی اطاعت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، آپ کی بات کے آگے کسی اور کی بات کو نہیں مانتا، آپ کی بات پر کسی اور کی بات کو مقدم نہیں رکھتا، چاہے بزرگ ہو، چاہے خاندان کے بڑے ہو، چاہے امام ہو، چاہے کوئی اور ہو، نبی کی بات کو آخری کلام سمجھتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمے کو، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمے کو، اس کے سارے گناہوں پر وزن بنا کر نیکی اتاریں گے انشاءاللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی نیکی ہے۔ شکر ادا کرو اللہ کا، شکر بجا لاؤ اللہ کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، معمولی بات نہیں ہے آپ کی میرے واسطے، یہ کلمے کی نیکی ہوگی۔ ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھو، یہ کلمے کی نیکی اس لیے بھی بھاری ہے کیونکہ بندہ دنیا کے سارے معبودان باطل کا انکار کر کے رب حقیقی کا اقرار کرتا ہے، اس لیے بھی یہ نیکی بھاری ہے کہ دنیا کے سارے پیشواؤں کو چھوڑ کے محمد الرسول اللہ کو اپنا پیشوا بناتا ہے، اس لیے بھی نیکی بھاری ہے کہ رب کی عبادت کرتا ہے محمد الرسول اللہ کے طریقے سے، یہ رب کے فرمان کے مطابق اپنے زندگی کے سارے معاملات طے کرتا ہے نبی کے طریقے کے مطابق، اس لیے بھی یہ نیکی بھاری ہے۔
اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ پڑھنے میں بھاری ہوگی نیکی. آپ کا بچہ جب بڑا ہونے لگے, بات کرنے کے قابل ہونے لگے, تو پہلے کلمہ یاد دلاؤ اس کو, سب بعد میں. تمہارا بچہ گالیاں بکا, گانے گایا, ڈانس کرا, خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نہ خوش ہونے کی چیز ہے وہ. بچوں کو پہلے کلمہ سکھاؤ اچھے انداز میں, اس کا معنی مطلب سمجھاؤ ان کو. بچے کا پہلا لفظ اللہ ہونا چاہیے, اصل میں کلمہ ہونا چاہیے بچے کے پہلے الفاظ. کوشش کرنی چاہیے ماں باپ کو, بڑے بھائیوں اور بہنوں کو, ذمہ داروں کو. تو یہ ایک نیکی ہوئی. دوسری نیکی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل قیامت کے دن مومن کے ترازو میں, مومن کے نامہ اعمال میں, مومن کی نیکیوں میں جو سب سے وزندار نیکی ہوگی, جو سب سے بھاری وزنی نیکی ہوگی, اس کے اچھے اخلاق کی نیکی ہوگی. اللہ اکبر. اچھے اخلاق. میں نمازی تو ہوں, کیا میرے اخلاق اچھے ہیں؟ میں عمروں پہ عمرے کر لے کے آیا, کیا میرے اخلاق اچھے ہیں؟ میں 5 حج کر لیا, اخلاق اچھے ہیں آپ کے؟ میں مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتے رہتا ہوں مکمل, کیا اخلاق اچھے ہیں آپ کے؟ میں صدقہ, زکات اور خیرات کرتے رہتا ہوں, کیا اخلاق اچھے ہیں آپ کے؟ اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو یقین جانو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا. کہا یا رسول اللہ, فلانی عورت بڑی نمازی ہے, بڑی روزے رکھنے والی ہے, بڑی متقی ہے, بڑی پرہیزگار ہے, لیکن یا رسول اللہ اخلاق ایسے ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو, اپنے آزو بازو والوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے, ایذا پہنچاتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا پھر تو وہ عورت جہنم میں جائے گی, جہنم میں. اللہ اکبر. نماز پڑھنے والی عورت, صدقہ خیرات کرنے والی عورت کا تذکرہ ہی ہوا ہے حدیث میں. تو ذرا گھروں کا جائزہ بھی لو میری مائیں بہنیں, ذرا غور سے سنیں. تم اگر کسی گھر کی بہو ہو اور اگر تم اپنی ننندوں کی غیبتوں پہ غیبت کرتی ہو تو پھر اب تمہاری خیر نہیں ہے کل قیامت کے دن. تم اگر کسی بہو کی ساس ہو اور پھر تمہارا کام تمہاری زبان سے تانے مارنا ہے تمہاری بہو کو, تو پھر تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں. بہت بنیادی بات ہے اخلاق. مومن کے نام اعمال میں, مومن کی نیکیوں میں جو سب سے وزنی نیکی ہے وہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق کی نیکی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں, ابو داؤد کی صحیح روایت, کہا ایک مومن اچھے اخلاق کی وجہ سے نفل روزے اور نفل نمازیں پڑھنے والے مومن کے برابر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اچھے اخلاق کی وجہ سے نفل روزے رکھنے والے مومن اور نفل نمازیں رکھنے والے پڑھنے والے مومن کے برابر ثواب کو پہنچ جاتا ہے, صرف اچھے اخلاق کی وجہ سے. اخلاق اچھے ہونے چاہیے. گھر والوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, بیوی شوہر کے ساتھ, اولاد کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ, بڑوں کی عزت, چھوٹوں پہ شفقت, یہ اخلاق کا حصہ ہے. اخلاق کی نیکی ترازو میں کیا ہوگی؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ آ رہی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آ رہی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ. کتنے ہوئے؟ 2 ہو گئے. تیسرا, حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, نبی کے خادم ہیں, نبی کے غلام ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں, 5 باتیں ایسی ہیں جو نیکیوں میں سب سے وزن رکھنے والی ہے. اللہ اکبر. کتنی باتیں؟ 5. نیکیوں میں کیا ہے؟ سب سے وزن رکھنے والی ہے یہ باتیں. یہ 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھو.
یہ 5 باتیں نیکیوں میں وزندار نیکیوں میں شمار ہونے والی ہے. تم یہ باتوں کی نیکیاں کرتے ہو تو تمہاری نیکیاں وزندار نیکیاں بنیں گی. نمبر 1 لا الہ الا اللہ کا کلمہ تمہاری نیکیوں میں سب سے وزندار ہے. اللہ اکبر کا کلمہ تمہاری نیکیوں میں سب سے وزندار ہے. سبحان اللہ کا کلمہ تمہاری نیکیوں میں سب سے وزندار ہے. الحمدللہ کا کلمہ تمہاری نیکیوں میں سب سے وزندار ہے. اور 5واں وہ نیکی کہ کسی انسان کی نیک اولاد فوت ہو جائے اور وہ واویلے نہ کرے بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کے صبر کرنے والا بن جائے. یہ نیکی اس کی سب سے وزندار نیکی میں شمار ہوگی. اللہ نیک اولاد کا انتقال اللہ کی امانت ہے. اللہ جب چاہے بلا لیتا ہوں. آپ ناراض نہیں ہونا. دنیا میں آئے ہیں تو جانا تو ہے. کوئی بچپن میں چلے جاتے, کوئی جوانی میں چلے جاتے, کوئی بڑھاپے میں چلے جاتے. جب اللہ اپنے عزیزوں کو بلا لیتا ہے تو تم واویلے نہیں کرنا. قدر اللہ ما شاء فعل. اللہ نے جو چاہا کیا. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ بہتر چاہتا ہے. اللہ کی چاہت میں ہماری چاہت ہے. اللہ کی مرضی میں ہماری مرضی ہے. اللہ تیرے مرضی کے خلاف نہیں. اللہ صبر کریں گے, واویلے نہیں کریں گے, تیرا شکر ادا کریں گے ہمیشہ. اولاد اور بعض دفعہ بعض حدیث میں یہ بھی تذکرہ آیا کہ بچپنے میں جو اولادیں چلے جاتی ہیں اگر ماں باپ توحید پرست ہیں تو کل وہ چھوٹی اولادیں ان کی سفارش کریں گے آ کے. اللہ اکبر. اور یہ اولادوں کی سفارش قبول کی جائیں گی. دنیا میں انسان اولاد کو پالتا ہے, بڑی ہو کر قدر کرے گی نہیں کرے گی نہیں جانتا. بڑی ہو کر خدمت کرے گی نہیں کرے گی نہیں جانتا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی چھوٹے پن میں اولادیں اللہ نے بلا لی اپنے پاس. تم صبر کرو گے, توحید پر مرو گے, انشاءاللہ کل تمہاری وہ چھوٹی ننھی اولادیں تمہارے حق میں تمہاری سفارش کرے گی. بڑی بات ہے. وزندار نیکیوں میں شمار ہے. اولاد کے انتقال پر صبر کرنا وزندار نیکیوں میں شمار ہے. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. گن رہے ہیں ماشاءاللہ بارک اللہ. چوتھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کوئی مسلمان اور مومن کے جنازے میں جاتے ہو, نماز جنازہ پڑھتے ہو, جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہو اور اس کی تدفین تک وہیں کھڑے ہوتے ہو. کیا کرتے ہو؟ جنازے میں شریک ہو کر نماز پڑھتے ہو, اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہو اور اس کی تدفین تک وہیں کھڑے ہوتے ہو. تو ایسا کرنے والے کو 2 قیرات کا ثواب ملنے والا ہے. اللہ اکبر. کتنے قیرات؟ قاف سے, قاف یا را الف تا, قیرات 2 قیرات کا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قیرات کیا ہے؟ کہا 1 قیرات 1 احد پہاڑ کے برابر ہے. جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں جائے, نماز پڑھے, پیچھے پیچھے جائے جنازے کے, تدفین تک رکا رہے, اللہ 2 احد پہاڑوں کے برابر اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی بندہ گیا نماز پڑھ لے کے آ گیا, خالی جنازہ اٹینڈ کر لیا, تدفین تک رکا نہیں, تو 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے. 1 احد پہاڑ جانتے ہیں, گئے مکہ گئے, مکہ کتنا ہے جانتے ہو؟ احد پہاڑ کلومیٹرز میں ہے, کلومیٹرز میں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں 7 کلومیٹر کا پہاڑ ہے, وہ معمولی بات نہیں ہے احد پہاڑ کا معنی. تدفین میں جانا, دعائیں مغفرت سیکھنا, جنازے میں دھر کے اللہم اغفر لی, کیا پڑھنا ہے دعا, کیا کر رہے ہیں ٹھہر کے, خالی جا کے ارے تم بہت دن کے بعد ملے, ادھر آؤ, کیسے اچھے سب خیریت سے چلا. اچھا خیر خیرت لینے گئے جنازے کی نماز میں, بیچارہ میت ہے, اس کی آخرت کی کاروائی شروع ہو رہی ہے, ذرا دعا کرو ٹھہر کے اس کے واسطے, اللہ سے عافیت طلب کرو اس کے واسطے. وہ نہیں, جنازے کی نماز میں دعا یاد نہیں ہے, پیچھے پیچھے باتاں کرتے کرتے جا رہے ہیں. قبرستان میں جا کے بھی دیکھتے کہاں تو بھی ہے تو جگہ, تھوڑا جھاڑ کے بیٹھ کے چلو شروع, ادھر آؤ بیٹھو, ابا اچھے امی اچھے کہاں گئے, تم نے ملے, فلاں ملے, یہ باتاں.
دفنا دیے, ہاں چلو نکلو. کہاں چلو چائے پیں گے, ملے نا پلوا, دہی روٹی کھائیں گے, بیٹھ کے کھانا کھائیں گے ان کے گھر کو جا کے. یہ ہو گیا ثواب کی نیت, ثواب ملنے والا ہے. کیا اس کے واسطے میں دعا کروں, کیا دعا پڑھنا ہے, ختم مسلمانوں میں سے. کیا تاریخ ہے جانتے ہیں؟ تاریخ, آج تاریخ کیا ہے؟ نہیں جولائی کی نہیں, ذوالحجہ کی. دونوں بھی سیم سیم چل رہے ہیں. 17 ذوالحجہ. کل کیا ہے؟ 18 ذوالحجہ. کل شام میں شروع ہوں گی 18 ذوالحجہ. جانتے کیا تاریخ ہے 18 ذوالحجہ کی تاریخ؟ 18 ذوالحجہ کی تاریخ کیا جانتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت. ایسے موٹے ہو جاتے منہ ایسا ہم پکارے تو پریشانی لگ جاتی لوگوں کو. کیوں؟ کیونکہ اہل سنت والجماعت کے اندر تھوڑے ایسے ہیں جو اصل میں سنی نہیں ہیں, پھر بھی سنیت کا چولا اوڑھ کے اہل سنت والجماعت کی صفوں میں گھس پڑے ہیں. دیکھا دیکھی انہوں جو تاریخ یاد رکھے اپن بھی وہ اس تاریخ یاد رکھتے, انہوں جو تاریخ رٹائے اپن بھی وہ اس تاریخ رٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بات شہادت اور موت کی آئے تو سنو. یہ 18 ذوالحجہ خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے. مسلمانوں, کیا حقیقت ہے تمہاری؟ کیا تمہیں پٹی پڑھائی گئی؟ کیا تمہیں رٹایا گیا کہ تمہیں اور شہادتیں تو یاد ہے, جاؤ ہونی چاہیے, مسئلہ نہیں. کیا عثمان ابن عفان کی شہادت نہیں ہے؟ کیا دوہرے داماد محمد رسول اللہ کے ذوالنورین کی شہادت نہیں؟ ہم نہیں کہتے ماتم کرو, ہم نہیں کہتے خرم خان ہو جاؤ, ہم نہیں کہتے بازار اور سڑکوں پہ نکل کے سڑکیں جام کر دو, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تاریخ تو یاد رکھو. کم سے کم یہ بات جاننے کی کوشش کرو کہ اپنا کون, پرایا کون, دوست کون, دشمن کون, یہ سمجھنے کی تو کوشش کرو کم از کم کہ یہ وہ چولے الگ الگ کلر کے, یہ کپڑے وہ کپڑے پہن کے آ کے ہمیں یہ سبق سکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کبھی ان کے منہ سے عثمان ابن عفان کی شہادت پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے نہیں سنا. عثمان ابن عفان کی تاریخ شہادت ان کے منہ سے ہم نے کبھی نہیں سنی. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی انہی کی پٹی میں آ گئے ہیں, انہی کے راستے پر چلنے والے ہو گئے ہیں. حب علی کے نام پہ, اہل بیت کی محبت کے نام پہ جاؤ, میں تمہیں کہتا ہوں جو حضرت عثمان سے محبت نہیں کرتا وہ اہل بیت سے بھی محبت نہیں کرتا. جو حضرت عثمان سے محبت نہیں کرتا وہ حضرت علی سے بھی محبت نہیں کرتا. جو حضرت عثمان کا صحیح چاہنے والا نہیں وہ حقیقت میں اہل بیت کا بھی چاہنے والا نہیں. یہ بنیادی بات اپنے بچوں کو سمجھاؤ. بیٹے ہمارے 4 خلفاء اسلام کے کتنے ہیں؟ پہلے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے کون؟ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے کون؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھے کون؟ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سکھاؤ اپنے بچوں کو ترتیب نمبر سیریل سے سکھاؤ. بولو بیٹا یہ ترتیب اور ترکیب ہمیں محمد رسول اللہ نے سکھائی ہے, یہ نہ کبھی بدلے جائے گی نہ کبھی بدلیں گی انشاءاللہ. ہم تو یہی ترتیب مانیں گے. 18 ذوالحجہ ذرا دیکھو یہ غدیر کا نام لے کر کون عید منا رہی. 18 ذوالحجہ کو عید غدیر کے نام سے جس کے یہاں عید ہوتی ہے کہ جس دن عثمان ابن عفان کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, اسی دن غدیر عید کے نام سے غدیر کی عید منائی جا رہی ہے. اب فلسفے کچھ بھی بیان کرو آپ پیچھے, مرضی آپ کو جو من میں آئے فلسفے بیان کرو آپ, لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل
یقیناً اسلام کے دشمن ہے. 18 ذوالحجہ. کتنے نیکیاں ہوئی؟ ہاں 4. آخری کیا تھی؟ جنازے میں شریک ہونا، وزندار نیکیاں. 5ویں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. اللہ کے نبی نے کہا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو خفیفتان علی اللسان، انسان کے زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بڑے ہلکے کلمے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، جب ترازو میں تولے جائیں گے تو یہ بڑے بھاری بھرکم اور وزندار ہوں گے. یہ اللہ کو بڑے محبوب ہے کلمے. کیا ہے بولو؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمے اللہ کو محبوب ہیں، حالانکہ چھوٹے ہیں، لیکن جب تولے جائیں گے کل قیامت کے دن تو یہ بڑے بھاری بھرکم اور وزندار نکلنے والے ہیں. اس کو پڑھتے رہو ہمیشہ، یہ نیکیاں وزندار ہوں گی. اسی طریقے سے ایک اور کلمہ ہے، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے. کون سا ترازو ہے یہ؟ جہاں جہاں قرآن حدیث میں ترازو کا ذکر ہے، اصل میں وہ قیامت کے دن کے ترازو کی نیکی. الحمدللہ کیا کرتا ہے؟ ترازو کو بھر دیتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ، یہ دونوں کلمے زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنا کھلا حصہ ہے یہ سب بھر دیتے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ. یہ 2 کلمے زمین و آسمان کے بیچ میں جو کھلی جگہ ہے، اتنی نیکیاں. اللہ اکبر. یہ ہماری نیکیوں میں وزندار نیکیاں ہیں. معمولی ہے، آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا اجر دیتا ہے اس کا. اسی طریقے سے کتنے ہو گئے؟ 5 ہوئے؟ بھول گئے؟ 6 ہوئے؟ ہاں ماشاءاللہ 6 ہوئے. کلمہ دوسرا کلمہ پھر بولا، 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر اس کے بعد الحمدللہ سبحان اللہ. کتنے؟ 6 ہو گئے. اب 7واں ہے اور آخری، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح مسلم کی. کون ہے؟ ام المؤمنین، ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ فجر کے بعد میں ذکر و اذکار میں عبادت میں مشغول تھی، اللہ کے نبی چلے گئے. بہت دیر کے بعد اللہ کے نبی آئے. جس حالت میں چھوڑ کے اللہ کے نبی مجھے گئے تھے وہی حالت میں بیٹھی ہوں عبادت کرتے ہوئے. کافی وقت گزر گیا. کہا جویریہ جس حالت میں میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا ابھی تک تم اسی حالت میں بیٹھی ہو؟ تب سے ہی بات. کہا ہاں یا رسول اللہ، تب سے. کہا جویریہ جب میں یہاں سے گیا تو میں نے 2 کلمے کہے اور میں نے اتنے ہی ثواب پا لیا جتنا تم اتنی دیر عبادت کر کے ثواب پائی ہو. اللہ اکبر. کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. کب پڑھنا ہے یہ؟ صبح فجر کے بعد 3 دفعہ. اللہ میں نے 3 دفعہ یہ کلمہ پڑھا، تم نے اتنی دیر عبادت کر کے جو ثواب پایا میں نے 3 کلموں میں پا لیا. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ مختصر کلمے ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے یہ کلموں کے اندر بڑی فضیلت، یہ اعمال کے اندر بڑی فضیلت رکھی ہے.
آپ کو اور مجھ کو چاہیے کہ ہم یہ باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جو بات حق اور سچ کہی گئی ہے کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری کوتاہیوں کو تو درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما. اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.